الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحبك يا محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قوم ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معزز و مکرم سامعین کرام، یہ مہینہ جو ہے یہ ایمان سفر ہے. اس مہینے کے اندر بہت سے اولیاء اکرام کے عرس ہیں. اسی وجہ سے جو ہے کچھ باتیں جو ہیں وہ آپ کی گوشت گزار کرنے کی کوشش کروں گا. یاد رکھیں کہ اولیاء کے ہم عرس مناتے ہیں اور اولیاء اکرام کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں، تو ظاہر ہے ہمیں پتہ نہیں ہونا چاہیے کہ ولی کون ہوتا ہے. ولی کون؟ یہ کوئی آسان سا کام نہیں ہے بندہ کے منٹ میں چیز پہچان کرنا. ظاہر ہے اس کے بعد معلومات کی ضروری ہے. عام لوگوں کا تخیل یہی ہے کہ کسی سے اگر کوئی کرامت صادر ہو جائے تو وہ اللہ کا کیا ہوتا ہے؟ ولی ہوتا ہے. یہ بات ذہن تشریف کر لیں، ولی کے لیے کرامت کا ہونا ضروری نہیں. ولی سے کرامت کا صادر ہونا لازم ہے. کیوں؟ اس لیے جو اللہ کا نیک بندہ ہے، جو اللہ کا ولی ہے، اس کے لیے ایمان اور تقوی کا ہونا ضروری ہے. ایمان اور تقوی پہلے نمبر پہ ایمان والا ہو، اور پھر جو ہے وہ تقوی کہاں پر پائے جائے. متقی کتنا ہے، اللہ سے ڈرنے والا کتنا ہے، اس کے اندر خشیت الہی کتنی ہے. تو متقی ہونا، تقوی والا ہونا، یہ ایک ولی کے لیے لازم ہے. اگر کسی سے آپ کہیں کہ کرامت صادر ہوتی ہے لیکن اس کے اندر تقوی نہیں ہے، تقوی نہیں ہے اس کے اندر، تو یاد رکھ لیں ایسا بندہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. کرامت ہے کسی کرامت کہیں گے آدمی کے خلاف کسی کام کا ہو جانا، یہ کافروں سے بھی ہو جاتا ہے. یہ دجال ہے
کیا لوگوں کو مارے گا زندہ نہیں کرے؟ لیکن اس کو کرامت نہیں کہیں گے. کرامت وہ ہے کہ جو شخص ایمان والا ہو اور متقی ہو اور پھر جو ہے اس سے کوئی ایسا عمل جو ہے وہ صادر ہو جائے جس کو قبول نہ کرے، اس کو ہم کرامت. تو یہ بات ذہن نشین کر لیں، ولی ہونے کے لیے کرامت کا صادر ہونا لازم نہیں. یہ دیکھا جائے گا پہلے نمبر میں ایمان، اور اس کے بعد جو ہے اس کا تقویٰ جو ہے وہ کس درجے پر کھڑا، کیا شریعت میں عمل کرنے والا ہے کہ نہیں، کیا متقی ہے یا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ان کی کچھ نشانیاں بیان فرمائی ہیں. ہر بندے کو یہ ذہن نشین کرنی چاہیے کیونکہ فتنے کا دور ہے اور لوگ پتہ نہیں کیا کیا جو ہے وہ لباس پہنتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ دھوکا دیتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیں، دم درود جو ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں جب سے بندہ دم درود کرتا ہے وہی پیر ہوتا ہے. جو سا بندہ دم کرے درود کرے، ٹھیک ہے، تو کسی کو شفا ہو جائے وہ سمجھتے ہیں یہ پیر ہے. عمل ہے، کوئی بندہ عمل کرتا ہے، آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اس سے دوائی لیتے ہیں، آپ کو شفا ہو جاتی ہے، بیمار لیتے ہیں. یہ تو جتنے اسپیشلسٹ ہیں سارے پیر ہیں. سیدھی سی بات ہے، ڈاکٹر نے سب پیر ہی ہے، شفا لیتے ہیں. ایسے کسی نے دم کیا یا کسی کا عمل ہے کسی چیز کے اوپر جو ہے وہ اس نے دم کیا جائے شفا دے دے تو کیا آپ اسے پیر مان لیں گے؟ بھائی یہ تصور ہی نہیں ہے اسلام میں. جو سا بندہ اللہ کا ولی ہے، جو رہبر ہے، جو پیر ہے، اس کا متقی ہونا شرط ہے، تقوی والا ہونا شرط ہے. دیکھا جائے گا کہ شریعت پر عمل کرنے والا کتنا ہے، پرہیزگار کتنا ہے. اس کے بعد تو اگر وہ کسی کو پھونک مار دے گا جھا دے دے روٹی کر دو، ورنہ عیسائی لوگ یہاں بھی ہوتے ہیں جن نکالتے، جو لوگ عامل ہیں جن نکالتے. اس کا مطلب جو ہے وہ پوری معاملہ جو ہے وہ آپ یہ مان لیں. تو یہ تصور ختم کرتے ہیں. اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے کہ آپ جو ہے کوئی عامل ہے بھوک ماری کسی کو شفا ہو جائے تو آپ جو ہے اس نے مجھے دم کیا تھا اور مجھے صحت مل گئی تو اس لیے جو ہے وہ اس کو بیان ہو جاتا ہوں میرا یہ پیر ہے. نہیں، دیکھا جائے گا اسلام پر کتنا عمل کرنے والا ہے، اس کا تقویٰ کس نہج کا ہے، اور شریعت کو کتنا سمجھنے والا ہے، اور شریعت پر عمل کرنے والا جو ہے کتنا ہے. یہ بات ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ نشانیاں بیان فرمائی. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. فرمایا رحمان کے بندے، رحمان کے بندے کون؟ اللہ کے بندے نیک. رحمان کے بندے وہ ہیں جو اللہ کے ولی ہیں، یہ رحمان کے بندے ہیں. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. فرمایا ان پہلی نشانی جو قرآن نے بیان فرمائی ہے، فرمایا جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو آہستگی سے چلتے ہیں، ان کے اندر تکبر نہیں ہوتا بلکہ آہستگی کے ساتھ جو ہے زمین کے اوپر چلتے ہیں. پہلی نشانی ان کی یاد ہے، ان کے اندر تکبر نہیں ہوگا، تکبر نہیں ہوگا. اللہ کا ولی وہ ہو ہی نہیں سکتا جس کے اندر تکبر. اس کے بارے میں وہی نہیں بول جاتا ہے. اگر اسلام نے اس بات میں اسلام نے شرح فرمایا جس کے دل کے اندر دائی برابر بھی تکبر ہوگا، فرمایا وہ جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا. تو جنت میں نہیں داخل ہوگا وہ پیر کیسے ہو سکتا ہے، قربت کیسے ہو سکتا ہے، وہ رہنمائی ہماری کیسے کر سکتا ہے. تو فرمایا یہ پہلی نشانی ہے کہ وہ جب زمین پر چلتا
چلتے ہیں تکبر کے ساتھ نہیں چلتے، اور لوگوں کے ساتھ ان کا پیار محبت اخلاق اور عاجزی کا معاملہ جو ہے وہ ہوتا ہے، اور تکبر جو ان کے اندر نہیں ہوتا۔ عباد الرحمن وہی اللہ کے بندے ہیں جو زمین پہ چلتے ہیں آہستگی کے ساتھ۔ میں آخری اسلام کی حدیث مبارک ہے، حضور اسلام نے ارشاد فرمایا من مات وهو بريء من الكبر والغلول والدين دخل الجنة۔ آخری اسلام نے 3 باتیں اس حدیث مبارکہ میں ذکر فرمائی۔ حضور اسلام نے ارشاد فرمایا بندہ اس حال میں مرا، اس حال میں اس بندے کو موت آئی، اس حال میں فرمایا من الکبر وهو بريء من الکبر، فرمایا اس کے اندر تکبر نہیں تھا، تکبر نہیں تھا۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا والغلول، تکبر، اور اس کے بعد فرمایا وہ خائن بھی نہیں تھا، خیانت کرنے والا نہیں تھا۔ ہاں، امانت یاد رکھ لیں، ہم نے صرف یہی اس کا تصور سمجھا ہے کہ امانت شاید کسی کو پیسے پکڑا دیں، وہ پیسے نہ دے تو یہ امانت میں خیانت ہو، امانت میں خیانت ہو نہیں۔ کسی کام میں بھی آپ اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ پوری نہیں کرتے، خائن ہیں آپ، خیانت کی آپ نے۔ آپ کے پاس کوئی بات کسی کی مشورہ بطور مشورہ کسی نے کیا اور آپس میں مشورہ ہوا بھئی یہ تیرے ساتھ بات کر رہا ہوں، تیرے پاس میری کی امانت ہے، اب وہی بات آپ 2-4 بندوں کو آگے جا کے بتا دیتے ہیں، اب آپ خائن ہیں۔ آپ کیا ہیں؟ خائن ہیں، آپ نے خیانت کی ہے۔ تو بھائی خائن شخص جو ہے، فرمایا ایک تو بندہ تکبر سے بری ہے، دوسرے نمبر پہ فرمایا خائن نہیں ہے، خیانت نہیں کرنے والا، امانت دار ہے، کسی کی گفتگو ہے تو وہ بھی اس کے پاس امانت ہے، کسی کا مال ہے تو وہ بھی اس کے پاس جو ہے وہ امانت ہے، امانت کے طور پر ہے، وہ خیانت نہیں کرتا۔ اور تیسرے نمبر پہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا والدین، وہ قرض سے بھی بری ہے۔ قرض سے کیا ہے؟ بات لوگ آج سے جو حالات چل رہے ہیں، پہلے تو لوگوں کا یہ نہیں ہوتا تھا کہ کسی سے قرض لے لیا نا تو وہ اپنے باقی معاملات طلب کرتے تھے، تو وہ قرض جو ہے وہ اتارنے کی کوشش کرتے تھے کہ میرے اوپر جو ہے وہ قرض ہے، پریشان ہو جاتے تھے لوگ کہ میں نے جو ہے اتنا قرض دینا ہے کہ کیا بنے گا، پتہ نہیں موت آ گئی تو کیا کون دے گا، پریشان لوگ ہو جاتے، اور راتوں کے بعد لوگوں کو نیند نہیں آتی یار میں نے قرض دینا ہے۔ لیکن افسوس اب وہ حالت نہیں، اب شاید سیدھا لوگ ہیں، ماشاء اللہ ہیں، لوگ قرض رکھنے والے ہیں جنہیں ڈر ہے کہ ہم نے مرنا ہے، پتہ نہیں کسی کو دیتا ہی نہیں دیتا، تو زندگی میں اس کو جو ہے کچھ کر جائے، دے دیں لوگوں کا مال اگر دنیا ہے۔ لیکن اللہ ماشاء اللہ بہت کم لوگ ہیں، بہت سے لوگ جو ہیں، بہت سے لوگ کسی سے قرض اس لیے لیتے ہیں میں نے کون سا دینا ہے، میں نے کون سا دینا ہے، دیکھی جائے گی، مرنے کے بعد دیکھی جائے گی، دنیا میں بولنے لگا رہے ہیں اس سے بھی پکڑ لیں، اس سے بھی پکڑ لیں، اس سے بھی پکڑ لیں۔ تو یاد رکھیں علیہ السلام کسی کے اوپر قرض ہوتا، حضور السلام اس کی نماز جنازہ ہی پڑھتے تھے، نہیں پڑھاتے تھے۔ اگر کوئی ذمہ داری اٹھاتا کہ میں اس کو قرض دوں گا پڑھا دے، یا پھر بعد میں جو ہے وہ بیت المال میں سے ان کا مال جو ہے وہ ادا فرما دے، لیکن حضور اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتا، اس کا دین دو، پہلے قرض دو اس کا۔ تو ہماری حالت کیا ہے؟ ہم انجوائے کرتے ہیں۔ ایک بندے کے پاس یاد رکھنے کی حالت میری آنکھوں کے سامنے ہم دیکھتے ہیں لوگوں سے، لاکھوں روپے ایک بندے کے پاس جو ہے وہ پراپرٹی موجود ہے، مال تجارت لاکھوں کا موجود ہوتا ہے،
اور لاکھ روپے جو ہے اس کے بینک بیلنس جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، اور جو جس کا قرض دینا وہ پیچھے پیچھے کر رہا ہوتا ہے، کل کو آ جانا، کل آسمان سے اترائیں گے، تیرے پاس موجود ہے، دے اس کو، جان چھڑا کروں اپنی، اچھا پاسپورٹ کو آ جانا، پھر اوپر سے بدماشی ہوتی ہے، وہ بیچارہ پیچھے پیچھے اس نے دیکھی پھر یہ لکھا تھا کہ چلے یار جو ہے وہ اللہ مجھے اس پہ اجر دے گا، اس کو اللہ اجر دے گا ہی دے گا، اور اپنے گھر کے خزانوں سے بھی اس کی مدد فرمائے گا، لیکن کس کا کچھ نہیں بنے گا۔ اس لیے قرض نہ لیا کرو، بینا قرض نہ لیا کرو، یاد رکھیں، بچا کریں۔ میرے علیہ السلام اسلام کی حدیث ہے، رسول السلام اسلام نے ارشاد فرمایا جب شہید جو ہے شہید ہوتا ہے اس کا پہلا قطرہ زمین میں گرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شہید کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، لیکن میرا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الا الدین، قرض کی معافی نہیں، شہید کو بھی قرض کی معافی نہیں ہے، اسے بھی وہ قرض دینا پڑے گا۔ تو تین چیزوں کا علیہ السلام نے تذکرہ فرمایا اس حدیث کے اندر، فرمایا اس بندے کے اندر تکبر غرور نہ ہو، وہ بندہ خائن نہ ہو، اور اس کے اوپر قرض نہ ہو، اس حال میں اس کو موت آ جائے، میرے علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دخل الجنہ، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو جنت میں داخل کروا دے گا۔ کہاں داخل کروائے گا؟ جنت۔ اس لیے جو اللہ کے نیک بندے ہیں، صالح بندے ہیں، ان کی جو پہلی نشانی بیان فرمائی ہے قرآن نے، فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے بندے وہ ہیں جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، ان کے اندر تکبر نہیں ہوتا، غرور نہیں ہوتا، اور اپنے آپ سے کسی کو گھٹیا نہیں سمجھتے، حق بات کو مان لیتے ہیں۔ یاد رکھ لیں تکبر کیا ہوتا ہے، دو چیزیں اہم ہیں اس کے بارے میں، اور ذہن نشین کر لیں ان دونوں باتوں کو۔ تکبر ایک تو اپنے آپ سے کسی کو گھٹیا سمجھنا، یہ کیا ہے تکبر؟ کیا آپ اپنے آپ کو صحابہ نے یا رسول اللہ یا پیارے آقا، اگر کوئی شخص اچھا کپڑا پہنتا ہے، اچھا جوتا پہنتا ہے، تو کیا حضور یہ بھی تکبر ہے؟ فرمایا نہیں، یہ تکبر نہیں ہے، اللہ جمیل و طیب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو وہ پسند فرماتا ہے، لیکن فرمایا کہ اپنے آپ سے کسی بندے کو گھٹیا سمجھنا، فرمایا ایک یہ تکبر ہے، اور دوسرا حق بات کو جھٹلانا۔ حق بات کو کیا کرنا؟ ہاں، کسی کی اچھی بات کو، حق بات ہو تو ہٹ درمی کرنی نہیں چاہیے، مان لینی چاہیے، بے شک جو ہے وہ غریب ہی ہو، وہ آپ کا نوکر کیوں نہ ہو، آپ کے ماتحت کیوں نہ ہو، اگر وہ بات حق بات کر رہا ہے تو پھر جو ہے ہٹ درمی نہ کر، یہ بھی تکبر ہے۔ حق بات کوئی بھی تمہارے سامنے حق بات ہے، وہ کوئی بھی کر رہا ہو، یہ نہ دیکھ یہ فلاں کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، اگر وہ حق بات کر رہا ہے تو تو اگر جھٹلاتا ہے، حق دانی کرتا ہے، تو میرا علیہ السلام نے شاہ فرمایا یہ بھی تکبر ہے، یہ بھی تکبر ہے۔ تو تکبر کرنے والا جنت میں نہیں ہے۔ تو اللہ کے جو ولی ہیں ان کی پہلی صفت جو قرآن نے بیان کی، فرمایا ان کے اندر تکبر نہیں ہوتا، ان کے اندر تکبر نہیں ہوتا، وہ عاجزی کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کی زمین پر چلتے ہیں۔ انشاءاللہ اس پہ آگے ہماری چلے گی۔ یہ سفر کا مہینہ ہے، لوگ سفر میں جو ہے بہت سی باتیں کرتے ہیں۔ سفر کے حوالے سے یاد رکھ لیں، لوگ شادی نہیں کرتے سفر میں، اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں سفر کے حوالے سے۔ تو یہ اللہ نے مجھے توفیق دی، یہ میں نے پہلا رسالہ جو لکھا ہے اخلاق العوام، یعنی عوام کی جو غلطیاں ہیں اس کے اندر ہیں، اس کا پہلا مسئلہ یہ ہے، اس میں تقریباً جو لوگوں کے اندر غلط باتیں مشہور ہیں ان کا تذکرہ جو ہے وہ کیا ہے۔ تو اس میں تھوڑا سی عبارت جو ہے وہ آپ کو میں سنا دیتا ہوں۔ صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی
آپ لکھتے ہیں کہ ماہ سفر کو لوگ منحوس جانتے ہیں. کیا جانتے ہیں؟ شادی بیاہ نہیں کرتے، لڑکیوں کو رخصت نہیں کرتے، اور بھی اس قسم کے کام کرنے سے پرہیز کرتے ہیں، سفر کرنے سے پرہیز کرتے ہیں. خصوصاً ماہ سفر کی ابتدائی 13 تاریخ بہت منحوس مانی جاتی ہیں، اور ان کو 13 تیزی کہتے ہیں. یہ سب جہالت کی باتیں ہیں. سب کیا ہے؟ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے. ایسی جو ہے وہ چیزوں میں ہم پڑھ رہے ہیں جس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. انہوں نے سفر مسافر کہا ہے، کامیاب مہینہ، سفر کا مہینہ کامیاب مہینہ، اور لوگ نے کہا بنانے کو فرمایا. یہ سب جہالت کی بات ہے. آگے حدیث مبارکہ میں کو حدیث شریف میں ہے کہ سفر کوئی چیز نہیں، یعنی لوگوں کا اس کو منحوس کہنا بالکل غلط ہے. بالکل کیا ہے؟ غلط ہے. اس طرح ذوی القعدہ کے مہینے کو بہت سے لوگ بڑا جانتے ہیں، اس کو خالی مہینہ کہتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. اور ہر ماہ کی 8، 18، 28، 3، 13، 23 کو منحوس جانتے ہیں. فرماتے ہیں یہ سب لغویات ہیں. سب کیا ہے؟ لغویات ہے. اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے سفر کے اندر کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے. آپ شادی کریں، آپ جو ہے وہ بچوں کو بھیجیں، اسلام نے کسی قسم کی ممانعت نہیں ہے. اور بہت روایتوں میں ہے کہ حضرت علی المقدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی جو اس مہینے کے اندر ہے، اس لیے جو ہے بہت سی شادیاں ہوئی ہیں اس مہینے کے اندر ہوئی ہیں. اس لیے اسلام نے کو منع نہیں کیا. ایسی باتیں ہیں جس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ان کو جو ہے وہ اپنا لینا یہ تو اسلام کی خدمت نہیں ہے، یہ اسلام کی مخالفت ہے. اس لیے ایسا کوئی عمل نہیں ہے کہ جو آپ کہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے. سب کچھ ہاں حرام کام نہ کرے وہ کسی مہینے میں بھی جائز نہیں. حلال کام کی کوئی ممانعت نہیں ہے، حلال کام کی ممانعت نہیں ہے. وہ سفر ہو اور وہ ربیع الاول ہو، ربیع الثانی ہو، کوئی مہینہ بھی ہو، اس میں کسی قسم کی جو ہے ممانعت نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو دین و دین کی سمجھ عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق